अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। जिन्होंने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम से गुजारिश और अपील है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, आज 21 अगस्त है 2023। टीआरएस जो रूलिंग पार्टी के सीएम केसीआर साहब ने आज असेंबली सीट्स का अनाउंसमेंट किया। 119 असेंबली सीट्स में उन्होंने 115 असेंबली सीट्स का अनाउंसमेंट किया है। अब आपका और मेरा, हम तमाम तेलंगाना के मुसलमानों का गौर फिक्र करने की अहम बात यही है कि केसीआर साहब ने 2023 के एमएलए सीट्स में कितने सीट्स मुसलमानों को दिए हैं। तो जैसा कि आप तमाम जानते हैं, 2014 में, 2018 में, अब 2023 में, अब हम तमाम इसको एक स्ट्रैटेजिकल यानी एक एम्पेरिकल डाटा से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर से हम तेलंगाना का पॉपुलेशन देख ले तो एज पर 2011 सेंसस 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो इसमें 44 लाख के मुस्लिम्स हैं। तो तकरीबन 12% हमारी पॉपुलेशन है तेलंगाना में, और तेलंगाना में सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। तो आप तमाम जानते हैं, मैं एक पॉलिटिशियन तो नहीं हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा मेंबरशिप भी नहीं है। मैं एज ए सोशल वर्कर, एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मैं मेरे एक लीगल लुमिनरी की होने के नाते आप तमाम के सामने मेरे ओपिनियंस और मेरे ख्यालात को रखता हूं। तो इसी एतबार से मैं अगर समझिए कि टीआरएस के तारीफ बांधने लगूं, तो मैं समझिए कि पूरी ऐसी टीआरएस की तारीफ कर सकता हूं कि शायद ही एमएलए, एमपी या मिनिस्टर्स भी नहीं कर सकते। अगर मैं टीआरएस पार्टी के मिनिस्टर्स की, एमएलएस की, एमपीस की जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके वर्क स्ट्रक्चर पे अगर मैं तनखीद करने लगूं, उनके नेगेटिव्स बयान करने लगूं, तो अपोजिशन पार्टी से भी ज्यादा मैं टीआरएस पार्टी के नेगेटिव्स पे बात कर सकता हूं। तो अब चलिए, अब हमारा अहम मुद्दा तो पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि तेलंगाना के मुसलमानों को किस कदर इंसाफ मिल रहा, किस कदर जो सीट्स है। देखिए, एसटी, एससी, बीसी, ये लोग का हमेशा स्लोगन होता है कि ये लोग असेंबली में बैठना चाहते हैं, ये पावर कैप्चर करना चाहते हैं, ये नेम सेक नहीं होना चाहते। अफसोस कि हम मुसलमान जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की असेंबली में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 से 7 तक मुसलमान हुआ करते थे पूरे पार्टीज के मिला के। अब आप लोगों को समझना ये जरूरी है कि टीआरएस पार्टी जैसी पार्टी से सिर्फ एक मुसलमान जब जीत के आता है, तो एआईएमआईएम जो पार्टी है उसके 7 एमएलए, 1 एमपी होते हैं। तो आप सोचिए कि कितना पावर उनका होता है। इसलिए कि तेलंगाना असेंबली में हमेशा उनका पावर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 7 एमएलए वाहिद जीत के आने वाली जमात ये एमआईएम ही है। आप और कोई और कितनी भी तनकीद क्यों ना कर ले एमआईएम के बारे में, लेकिन 7 एमएलए जीत के आना एक रीजनल पार्टी, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब जैसा मैंने बताया कि अगर आपको मैं एक एम्पेरिकल डाटा से बताते आऊं कि किस तरह से केसीआर साहब 2014, 2018 एंड 2023 में मुसलमानों के एमएलए सीट्स के मामले में ये किस तरह से एक मैजिशियन का काम करते आए। 2014 में 4 सीट मुसलमानों को केसीआर साहब ने एमएलए की दी। उसमें 1 सीट जो बोधन की है, शकील आमिर साहब जीतते आए, वो 3 सीट हार गए। अब जैसा कि हमेशा याकुतपुरा, चार मीनार, और आपको दूसरी सीट कोई इलाका है समझिए बहादुरपुरा, तो वहां से देते हैं। 4 सीट दिए उन्होंने 2014 में, 3 हार गए, 1 जीते। अब 2018 में सिर्फ 3 ही सीट दिए उन्होंने, उसमें 1 जीते, 2 हार गए। सेम इसी तरह हुआ। चार मीनार की 1 सीट समझिए कि वो लोधी साहब का नाम एक आता है, इनायत अली बाखरी साहब का एक नाम आता है, बोधन शकील आमिर साहब का नाम आता है, और कोई साहब, ये सिर्फ ये 2018 में तो 3 ही सीट दिए। तो अब 2023 में आपने देख लिया कि सेम वही शकील आमिर साहब का नाम बोधन से, और वही इनायत अली बाखरी, और वही लोधी, ये 3 सीट्स यानी 119 सीट्स में केसीआर साहब ने सिर्फ 115 सीट्स का अनाउंसमेंट किया, उसमें 3 मुसलमानों को दिया। यानी आपका रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का घटते आया है। 2018 में 4, और 2014 में 4, 2018 में 3, और 2023 में भी शायद ही 3 ही होंगे। अब पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो अफसोस की बात है मेरे भाई, एक भी मुसलमान एमपी, कोई दूसरी पार्टी चाहे कांग्रेस की क्यों ना बात कर लो, कि अफसोस के तेलंगाना में एक भी मुसलमान एमपी जीत के नहीं आता सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईएमआईएम पार्टी के।
تو اب اس کے لیے میں آپ تمام سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ پاور کو کیپچر کرنے والے بننا چاہیے، ہمیں کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کو کیپچر کرنے والے بننے چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس ٹی، ایس سی، بی سی، دلت یہ کیسے پاور کیپچر کر رہے ہیں۔ اب افسوس کے دیکھیے ہمارے کو، اگر میں بولا نا کہ اگر میں تنقید کرنے بیٹھ جاؤں ٹی آر ایس پارٹی کی، تو ایسی تنقید کر سکتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹی بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا ہے کہ 12% ریزرویشن لے لیجئے، وقت جوڈیشل پاور لے لیجئے، مسلم لا میکرز کا ریپرزنٹیشن لے لیجئے، مسلمانوں کو جو آپ نے لونز وغیرہ اور جو ویلفیئر سکیمز میں جو بجٹ کی بات لے لیجئے، آلیر انکاؤنٹر لے لیجئے، لینس نائک فیروز خان صاحب کا معاملہ لے لیجئے، اور ایسے کتنے سارے، جو دشا انکاؤنٹر میں بھی ایک نوجوان مسلمان تھا، اس کو بھی مار دیا گیا۔ تو ایسے کئی سارے معاملے میں بتا سکتا ہوں جو فائرنگ ہو کر، جو ریسنٹلی ایک فائرنگ بھی ہوئی تھی، وہ فائرنگ میں بھی کچھ مسلمان مرے، وہ غالباً چھتری ناکہ کچھ قریب کا علاقہ ہے۔ تو ویسا کئی سارے انسیڈنٹس ہیں جس میں ہم ٹی آر ایس سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کے سی آر صاحب کو ایک ہی بات پہ جتاتے آ رہے ہیں مسلمان، کہ وہ سیکولر ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آل پارٹی کے اعتبار سے بی جے پی سے بھی الائنس کر چکی ہے ٹی آر ایس پارٹی، اب جو بی آر ایس پارٹی کا نام ہے۔ تو اس کے لیے اب یہ بات بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے میرے بھائی کہ ایم ایل اے سیٹ لڑنا، ایم پی سیٹ لڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اب 119 میں یہ کے سی آر صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ پیسے نہیں ہے کسی مسلمان بھائی کے پاس، تو پیسے دے کے اس کو ابھارے۔ ماشاءاللہ تلنگانہ میں کئی سارے دانشمند حضرات ہیں، لیکن افسوس کہ کسی کو ابھارا نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان پیسہ نہیں لگا سکتا ایم ایل اے ایم پی کے لیے، لگا کے آنے تیار ہے، لیکن ابھارنے کوئی تیار نہیں ہے، چاہے کے سی آر صاحب بولیے، کانگریس بولیے، آپ کوئی بھی پارٹی کا نام لے لیجئے۔ تو اس کے لیے میری تمام تلنگانہ کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنائیے، ایک ایسی ٹنگ پاور بنائیے، ایک ایسا ریپرزنٹیشن لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کریے کہ ہم جب ہمارے مسئلے مدعے بیان کر رہے ہیں تو ہم ایک امپائریکل ڈاٹا سے، ایک اسٹیٹسٹک سے اور ایک صحیح انداز سے ہم ہمارے خیالات کو رکھنا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں اللہ کے فضل سے یہ جن سنگھی پارٹیوں کا تو سٹینڈ نہیں ہے، یہ جن سنگھی پارٹیوں کے خلاف کے سی آر ہے، اس لیے ان کو جتاتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ان سے یہی ہمدردی ہے کہ چلو بھائی ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہونا بول کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے سی آر صاحب کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن ورنہ کانگریس کی حالات کانگریس پارٹی نے خود ایسی کر لی ہے۔ کیوں بھائی 2014 2018 جب بھی ان کے ایم ایل اے جیت رہے ہیں تو دوسری وہ جو رولنگ پارٹی میں مل جا رہے ہیں، مرج کر دے رہے ہیں، تو ایسے حالات ہو رہے ہیں۔ یہ 2018 میں تو ایسا واقعہ گزرا کہ اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کو لیڈر آف اپوزیشن مل گیا، جو شبیر علی تھے ان سے ہٹ کے، اس لیے کہ ان کے ایم ایل اے پورے بی آر ایس پارٹی میں کود دیے۔ تو اس کے لیے میری اپیل اور گزارش ہے عوام سے کہ آپ کا ووٹ کا صحیح استعمال کرے اور آپ لوگ اس کو صحیح پرسنٹیج میں ووٹنگ کرنے گھروں سے باہر آئے۔ ایک ووٹ ہی ایسا ہتھیار ہے ہمارا کہ ہم لڑ سکتے ہیں۔ جہاں کینڈیڈیٹس ٹھہرتے ہیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ مسلمان دمدار ہے تو ضرور اللہ کے واسطے اسی کو جیتا ہے، اسی کو ووٹ دے، لیکن یہ لڑنا، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنا اور یہ تماشا کرنا بند کر دے۔ میں ایک سماجی کارکن اور انسانی حقوق کے لیے لڑنے کا نمائندہ اور نوجوان وکیل ہونے کے ناطے کئی حالات ایسے دیکھا ہوں کہ جذبات سے کام نہیں لیتے ہوئے، ہوش میں کام لیتے ہوئے، دستور کو سمجھتے ہوئے، لا آف دا لینڈ کو جانتے ہوئے کام کرنے کے لیے یہ ہمیشہ ایڈوکیٹ صادق شیخ کی قیادت، ہدایت، رہبری، رہنمائی رہی ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے میں نوجوانوں کی بھی کاؤنسلنگ اور مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ متحد ہو، منظم ہو، مستحکم ہو، ایک اور نیک بنے۔ بس آگے چل کے دیکھیں گے۔ اب 115 سیٹس کا تو اناؤنسمنٹ آ گیا، اب 4 سیٹس کچھ بچے ہوئے ہیں، جیسا کہ اس میں نامپلی ہے شاید، جنگاؤں ہے شاید، اور کچھ نرساپور، پورے 4 سیٹس روک دیے۔ تو دعا کریے کہ تلنگانہ کے مسلمان گہری نیند سے جاگے، خواب غفلت سے جاگے، اور اپنے آپ کو ووٹ کو مضبوط کرتے ہوئے، صحیح ووٹنگ کا پاور بتاتے ہوئے اور اتحاد قائم کرے۔ اور جو پریشر گروپس بنتے ہیں، رولنگ میں کون آتے ہیں، اپوزیشن میں کون آتے ہیں، باتیں الگ ہے، لیکن جو طاقت ہماری مضبوط کرنا ہے، جو آواز بلند کرنا ہے، جیسا اس سے پہلے تھا کہ کوئی معاملہ ہوتا تو ماشاءاللہ سڑکوں پہ آ جاتے، اتحاد کا مظاہرہ کرتے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قتل و غارتگی، ہم دیکھ رہے ہیں حیدرآباد میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا کیسا خون کا پیاسا ہو گیا، کیسے قتل عام ہو رہے ہیں۔ یہ کیسی نشانیاں ہیں، آپ سوچئے کہ آج نارتھ انڈیا کے جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نہیں سمجھیں گے، ایسی خواب غفلت سے نہیں جاگیں گے میرے بھائی، تو آگے چل کے حالات بہت بد سے بدتر ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، جتنے تلنگانہ کے مسلمان ہیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے، صحیح پرسنٹیج میں ووٹنگ کرے، گھروں سے باہر آئے اور کینڈیڈیٹس کا صحیح آپ سلیکشن کریں۔ میں یہ نہیں بولتا کہ بی آر ایس کو ووٹ کرو یا پھر آپ کانگریس کو ووٹ کرو یا پھر آپ کوئی اور پارٹی ایکس وائی زیڈ کو ووٹ کرو، ایم آئی ایم وغیرہ۔ تو میں یہی بولتا ہوں کہ آپ صحیح فیصلہ صحیح وقت پہ صحیح کینڈیڈیٹ کے اعتبار سے لیں۔
ایڈوکیٹ صادق شیخ کا کہنا یہی ہے 2023 آنے والے اسمبلی الیکشنز کو، نہیں معلوم کہ اسمبلی الیکشنز دسمبر میں ہو یا 2024 میں ہو، لیکن جب کبھی بھی ہو متحد ہو اور انشاءاللہ صحیح فیصلے لے. اب دیکھیں گے آگے چل کے کیا ہوگا. بس خیال ہو کہ ووٹ ڈیوائیڈ نہ ہو اور یہاں پہ جن سنگھی پارٹیاں تلنگانہ میں ہرگز نہ آئے. اس کے لیے اپنے ووٹ جیسے ہتھیار کو اور اپنے ووٹ جیسے جو آپ کو اپنے خیال جو طاقت دیا ہے شریعت نے بھی کہ رائے دہانی، یہ بہت مضبوط آپ کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے، اس کا صحیح استعمال ہو. اللہ تعالیٰ مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. میرا نمبر ہے 9603278786. آپ مجھے کوئی بھی چیز ہو واٹس اپ کر سکتے ہیں. اگر کچھ میں نے اس وائس کلپ میں یا ویڈیو کلپ میں میرے کچھ بھی آپ کو غلط سمجھ میں آیا ہے تو ضرور کامنٹ کے ذریعے اور میرے ان باکس میں بھی آپ واٹس اپ کرتے ہوئے مجھے آپ لوگ آپ صحیح آئینہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے بھی خیالات بتا سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.